علماء نے حدیث پاک یہ سنا کر جو ہے وہ بات سمجھائی ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم خاص تھے. انہوں نے یہ مرویت کرتے ہیں، روایت جو ہے وہ سناتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 3 بندے، یہ 3 صحابی ازواج رسول کے پاس گئے. نبی دیاں بیویاں کو امہات المؤمنین مومنہ دیاں ماما بول گئے اور عرض کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہوئی رات جڑی کرتے ہیں، رات کو جڑا جاگتے وہ عبادت کی ہوئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نے دسیا کہ نبی پاک راتی نفل بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی راتی پڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتی قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر وقت اللہ کے ذکر کے اندر بسر ہوتا ہے، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں. صحابہ تھوڑے بھی لوگ کی گل سوچ کے ساڈے لوگ اسی پچھلے جمعے تے بھی گئے پہ لوگ کہ جمعے تے جڑی ادھی قوم نہ جاتی صرف فرض پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم نے گناہ والی حیثیت رب نے انہیں رکھی نہیں، گناہ تو پاک معصوم نبی جنہوں میں گناہ عیب نقص ہے کوئی نہیں. اور نبی راتی بھی پیا جا کے نفل عبادت کرتا ہے اور رات کو جا کے اللہ نے قرآن کی تلاوت بھی پیا کرتا ہے اور رات کو جا کے اپنے مولا کا ذکر بھی پیا کرتا ہے. اسی کی کرتے ہیں، اسی ایسے فرض پڑھیں دن ادھی مسیح میں صرف اپنی ساڑھی بھی تھوڑے نماز نہیں کرتے کہ بعد مسجد میں کہ مطلب جس نے میں امام لائی اس نے مطلب میں کہنے مسجد میں کرتی ہے مسیح نہیں نکل جاتی ہے. صرف فرضاں دا سنت کی ضرورت ہے. فرضاں کی سمجھ کی جدوں تک ہونی جدوں تک سنت مصطفیٰ کا لے کے چڑھنا تسی نماز بھی رکھتے ہی نہیں ثابت کر سکتے. وہ چیزاں مطلب واضح قرآن میں باقی اکثر چیزاں بھی سمجھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت کو پڑھنا ہے تو پھر وہ بھی سمجھ آتی ہے. پر اللہ نے صرف سنت کو چھاڑ دے گئے پھر پیچھے رہ سکے ہو گیا. اسی ایسے نہ ہے کہ ساڈا نبی گناہاں تو پاک معصوم ہو کے آگے میں جاگ رہا ہے، جنہاں امت کو بخشانا ہے، جنہاں لوگوں کی سفارش کرنی ہے، جنہاں سید الانبیاء ہے، جس کو رب کہتا ہے کہ محبوب ربی اتنا نہ جاگے آتا ہے کہ پیڑیاں جنہی سوچ چڑھ کے آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیڑیاں قیام کے اندر کھڑے ہو کے سوچ چڑھ گیا تو رب حکم فرمانا کہ محبوب اتنا نہ جاگے آتا ہے آرام بھی کی طاقت. اور حضرت اسلام ایسی فرض ہوتا ہے چیزیں پڑھ جاتے ہیں، سنتا بھی کوئی نفل بھی کوئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفل بھی رات کو پڑھتے سن. پھر اسی ساڑھے اکثر دعا کے نہیں منگتے پر دعا کی لوڑ ہی کوئی نہیں. رب کو ساڑھے خیالوں کا پتہ ہے بس ساڑھے دل میں چکیے دعا مانگیا کرو. دعا مانگنا نبیت کی سنت ہے، دعا مانگنی نبیت کی سنت ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھ کے فرض نہیں بلکہ فرض پڑھ کے نال سلطہ نفل پڑھ کے 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھے نماز تو بعد میرا رب نبی پاک فرما رہے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسی کے بند نہیں. اگر اس ذکر کی رب کو یاد کرنے کی لوڑ کوئی نہ ہے پر نماز کو بعد کی نہ پڑھو پتہ نہیں کہ پانی روڑی آویتا ہے جب کی معاملہ بڑھو ہے جب کی مطلب کوئی بڑا بڑا حادثہ ہو گیا ہے کیوں ذکر کیتا کرو چاہتا میں اس حدیث کو سنانے کا مقصد کی ہے کہ میرے امتی بھی اس طرح سے عمل کریں کہ اپنے انہوں نے گناہ جڑے بخش جان انہوں نے گناہ معاف ہوں. خدا کا ذکر کیتا کرو اور نفلی عبادت کو بھی چھڑو نہیں کہ کل قیامت والے دہاڑے جنہاں دے فرضاں وچ کمی ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم نال نفلاں کو جہاں دا ثواب ہے اور فرضاں دے برابر ثواب عطا فرمائے گا. تو انہوں نے اس عبادت کو کم سمجھا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفل میں پڑھتے ہیں سہرے جاتے ہیں رات کو ازواج مطہرات نے دسیا کہ حضور سوتے بھی نفل بھی پڑھتے ہیں رب کا ذکر بھی کرتے ہیں قیام بھی کرتے ہیں. انہوں نے آیا اوپے میں مشورہ کیتا او اللہ دے نبی انہوں نے شرح بنا وہ عبادت نہ بھی کرنا
بیوی کو بھی سائڈ دے، میں اپنی اولاد کو بھی سائڈ دے، بس اللہ اللہ کرنی ہے۔ تیسرے سے آ گیا کہ میں ساری زندگی کے رہے مطلب روزہ رکھا، یعنی نفلی روزے سارا سال لگاتار میں روزے رکھا تھا، یعنی 3 ماہ اعلان کیتے آپ کی مشورہ یعنی کر لیا۔ اس گل کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، حضور نے انہوں نے بلایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا کے فرمایا فرمایا کہ تسا یہ گل کیتی ہے؟ جی یا رسول اللہ کیتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا قسم ہے پیدا کرنے والے رب دی، میں دعا دینا مکہ والا بھی ہوں، میں سب کو زیادہ بڑا متقی بھی ہوں، میں رات کی نفل بھی پڑھتا تے آرام بھی کرتا، میں اللہ کو یاد بھی کرتا، میں شادی بھی کیتی ہے، میں اپنی ازواج مطہرات کے حقوق بھی ادا کرتا اور اپنی اولاد معاملات بھی جو بھی حقوق ادا کرتا۔ اسی طرح نبی پاک نے فرمایا کہ میں نفلی روزے رکھتا بھی کبھی کبھی نہیں رکھتا، جی میرا عمل ہے ان ہی تسا کرنا ہے، پھر کام کرنا ہے، اللہ نے نبی کو آگے بڑھنا نہیں ہے۔ برادران اسلام پھر ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ امت رسول سے ہم خارج ہو رہے ہیں، یعنی اگر ہٹیں گے تو امت سے خارج، چاہے سجدوں کی کثرت ہو، ماتھے پر میلان ہو، راتوں کو جاگنے والے ہو، وظائف کرنے والے، تسبیح توڑ دی وظائف پڑھ کے، اگر اس کے سارے عمل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ساری رات میں اگر جاگنے والے ہو، کیونکہ قرآن کی ہے پکار کر کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، مگر یہاں آگے